منعقد کرتا تھا اور اس کے اندر ہر مکتب فکر کے علماء آتے تھے اور آ کر اپنے اپنے مذہب کے دلائل پیش کرتے تھے۔ ہر سال کے بعد یہ تقریر ہوتی۔ اس سیمینار کے اندر خلیفہ مامون الرشید نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے جو یہودی مذہب رکھتا ہے اور اللہ رب العزت نے ظاہری وجاہت بھی بہت دے رکھی ہے، خوبصورت بھی بہت تھا وہ شخص، اور اپنی علمی گفتگو کے اندر سب پر فوقیت لے جاتا تھا، بڑے دلائل واضح الفاظ میں بیان کرتا۔ اور خلیفہ مامون الرشید بیٹھ کر سوچ رہے تھے، جو خالی بندہ کسی کے متعلق سوچ لیتا ہے، فکر کر لیتا ہے، یہ فکر بھی ضائع نہیں جاتی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ کاش یہ خوبصورت بندہ جس کی آواز اچھی، جس کے دلائل خوبصورت، جس کی اپنی شخصیت بہت اچھی، کاش کہ یہ بندہ مسلمان ہوتا۔ سوچا اور پھر دعوت بھی دی۔ خالی فکر بھی کافی نہیں، زبان کے دو بول بھی بول دینے چاہیے۔ آخر میں سیمینار کے آخر میں خلیفہ مامون الرشید نے اس کو کہا کہ اے فلاں، نام لیا اس کا یہودی عالم کا، کہ اس وقت روئے زمین پر سچا مذہب، آخری مذہب وہ مذہب اسلام ہے اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ اس پر ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت کا معاملہ فرمائے۔ دعا بھی کی، دعوت بھی دی، دل میں فکر بھی کی، لیکن جب وہ اٹھا شخص تو وہ کہنے لگا دینو آبائی، میں تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ لیکن بہرحال اسلام کی دعوت کا ایک بیج دل میں چلا گیا تھا جو اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔ سال گزرا، اگلے سال پھر وہی سالانہ پروگرام ہوا اور اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ آئے، اپنی اپنی بات کرتے رہے۔ اس مرتبہ خلیفہ نے دیکھا کہ وہی یہودی شخص مذہب اسلام پر گفتگو کر رہا ہے اور اس کے دلائل دے رہا ہے۔ حضرت دل میں بہت خوش ہوئے، آخر میں پوچھا کہ اے فلاں عالم، آپ کیا مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، جب آپ نے مجھے دین کی دعوت دی تھی اور میں نے تو اس وقت تو کہہ دیا کہ میرا دین باپ دادا کا دین ہے، مگر میں سوچ میں پڑ گیا اور دل میں سوچا کہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، مجھے چاہیے کہ ہر مذہب کی تحقیق کروں۔ اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنے کا اچھا ملکہ دیا تھا۔ میں نے تورات کو لکھا۔ سب کی توجہ ہے نا، طالبات کی، مہمان بہنوں کی، ذرا توجہ کرنا۔ یہ قرآن عظیم الشان، یہ وہ کتاب ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کا یہ واقعہ امام حساس نے احکام القرآن تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو بہنوں، حضرت یہ جو خلیفہ مامون الرشید کی بات سنا رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تورات کو بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا اور اس کی بہت اچھی جلد بندوائی، بہت اچھا نسخہ تیار کیا، مگر میں نے اس کے اندر جگہ جگہ تبدیلی کر دی، آگے کا مضمون پیچھے ڈال دیا، آگے والی سطر پیچھے رکھ دی، حکم بدل دیا، یعنی دو چار کئی صفحے کے اندر، ہر صفحے کے اندر دو چار تبدیلیاں کرتا گیا۔ اور جب تورات مکمل ہو گئی تو میں نے یہودیوں کے علماء کو بلایا اور میں نے ان کو یہ کتاب دی اور اس کی قیمت بھی اچھی رکھی۔ وہ بہت خوش ہو کر کتاب کا نسخہ لے کر گئے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ آیا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں۔ مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے یا کیسے ہے۔ پھر میں نے تو انجیل کا نسخہ لکھا، اس کے اندر بھی میں نے یہی کیا کہ تبدیلیاں بھی کی، خوبصورت بھی لکھا اور اچھی جلد بنوا کر اچھی قیمت میں نے عیسائی علماء کو دے دی۔ مہینہ 2 مہینے انتظار کیا، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل نہ ہوا۔ تو میں نے مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کو لکھا، خوبصورت لکھا، جگہ جگہ تبدیلی کر دی، آگے کا مضمون پیچھے ڈال دیا، کوئی صورت آگے والی پیچھے رکھ دی اور اسی طرح اگلی سطر پیچھے رکھ دی، پچھلی آگے رکھ دی، الفاظ کے اندر بھی تبدیلی کہیں کہیں کر دی۔ اور میں نے اس کی بہت اچھی جلد بندوائی، مسلمانوں کے علماء کو بلوایا، 1-2 جو آئے تو میں نے ان سے بات کی کہ یہ میں نے آپ کے مذہب کی کتاب لکھی ہے اور یہ خوبصورت کر کے لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس کی قیمت بھی تھوڑی رکھی۔ دل میں یہ سوچ آئی کہ مسلمان علماء کے پاس بڑا دینے کو تو کچھ ہوگا نہیں، یہ غیر مسلم کا مسلمانوں کے بارے میں یہ ایک ان کا تاثر ہے جو اس کی زبان ظاہر کر رہی تھی۔
کہ ان کے پاس دینے کو تو کچھ ہوگا نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہ لیں، میں نے قیمت بھی بہت تھوڑی رکھی تاکہ ضرور خریدیں۔ اب اس عالم نے کتاب کو ہاتھ لینے سے معذرت کر دی اور یہ کہا کہ آپ غیر مسلم ہیں، ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، ہم اس کتاب کو لیتے ہیں مگر اپنے چند جید قراء علماء سے اس کی تصحیح کرائیں گے، اس کی نظر ثانی کروائیں گے، وہ اس کو لفظ لفظ اور حرف بحرف غور سے پڑھیں گے، اگر بالکل یہ صحیح کتاب ہوئی تو ہم اس سے دگنی قیمت دے کر آپ سے لے لیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی 1-2 دن نہ گزرے تھے کہ وہ واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ کتاب نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہمارے حفاظ اور علماء نے تصدیق کی ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی اگر اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر کوئی سچی کتاب، کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے، کہ جو ویسی کی ویسی محفوظ ہے جس طرح لوح محفوظ سے نازل ہوئی تھی، جس طرح اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، جبریل امین اس کو لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر اس کلام کا نزول ہوا بعینہ ہی، انہی الفاظ کے ساتھ، حتیٰ کہ اسی ترتیب کے ساتھ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، جس ترتیب کے ساتھ قرآن لوح محفوظ میں تھا اسی ترتیب کے ساتھ آج حافظوں کے سینوں میں اور آپ کے اور میرے گھر میں وہ قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، حتیٰ کہ اسی ترتیب سے موجود ہے جس ترتیب سے لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ یہ بات اس کے دل پر اثر کی اور وہ شخص یہودی عالم مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کے کئی معجزات ہیں، یہ تو صرف ایک بات ذہن میں آ گئی آپ کو کہہ دی، ورنہ اس کے تو بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک سرگودا کے اندر بچوں کی ختم قرآن کا موقع تھا اور تقریب تھی اور مقابلہ بھی تھا، تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک بچہ ہے جو قرآن مجید کو سیدھا بھی پڑھ لیتا ہے اور ادھر سے سورۃ الناس کی آخری آیت سے ایسے پیچھے الٹا بھی پڑھ لیتا ہے زبانی۔ سیدھا پڑھنا تو بہت آسان، مگر آخری سورۃ الناس کی آخری آیت پڑھو، پھر پچھلی پڑھو، پھر پچھلی پڑھو، پکی جن کو ہر وقت سورۃ فلق اور ناس، سورۃ اخلاص پڑھتی رہتی ہے، ان سے بھی مشکل ہے کہ وہ الٹی پڑھے، مگر اس بچے کو اتنا آج پر قرآن پاک یاد تھا کہ بتایا گیا کہ اس کو پورا قرآن جہاں سے مرضی سنو اور پھر الٹی بھی سورت سنو، اس کو یاد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ سورۃ الرحمن سنائیں، اس نے سورۃ الرحمن الرحمن علم القرآن سے آخر تک پوری سنائی، پھر آخر سے شروع آیت تک پوری سورۃ الرحمن الٹی سنا۔ ایسا اللہ رب العزت نے اس امت کے حفاظ کو، امت کے علماء کو اللہ رب العزت اپنے دین متین کی حفاظت کرنے کے لیے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ایسا شوق عطا فرمایا ہے کہ مختلف انداز میں قرآن پاک کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ کئی لوگ اتنی باتیں بھی یاد کیے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی، اس کے حروف کتنے، زبر زیریں کتنی، اور کون سی صورت کس لفظ سے شروع ہوتی ہے، کس حرف سے شروع ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے شوق اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور یاد رہے عزیز بہنوں، 4 طرح کی آوازیں ہیں، جب وہ آواز آتی ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں پر ناراض بھی ہوں تو اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ رحمت میں بدل جاتا ہے اور عذاب اس کی آس پاس کی ساری آبادی سے ٹل جاتا ہے۔ ذرا ساری بہنیں بیٹیاں کوشش کریں جنہوں نے بچیوں نے آخری سبق پڑھا وہ بھی انگلیوں پر گن لیں۔ پہلے نمبر پر جب مؤذن اذان دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر کا جو پہلا جملہ جو اللہ کی بڑائی کا بولا جاتا ہے اور وہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، گویا کیا کہتا ہے؟ گویا کہ مؤذن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ لوگوں، کام کاج چھوٹا، اللہ کا بلاوا بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا تو اللہ کا بلاوا بھی سب سے بڑا۔
ایک اہل دل کی بات میں نے سنی، بہت اچھی لگی کہ جس مومن کو، جس مسلمان کو اذان سن کر مصلی پر آنے کی توفیق نہ ہوئی، جس کا ایمان اس کو مسجد میں نہ پہنچا سکا، اس کا ایمان اسے جنت میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ خود بھی سوچیں، اوروں کو بھی اس کی فکر ڈالیں۔ آنے والوں سے بات چیت جب ہم کرتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے کچھ ان سے دین کی باتیں بھی کر لیا کریں کہ جس کا ایمان اس کو اذان سن کر مسجد نہ پہنچا سکا، اس کا ایمان اس کو مسجد میں کیسے پہنچا، اس کا ایمان اس کو جنت میں کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ہم کن بھول بھلیوں میں پھرتے ہیں کہ مسلمان کا نام سے پاسپورٹ بن گیا، مسلمان کے نام سے شناختی کارڈ بن گیا، اور سمجھتے ہیں کہ بس جنت ہمارے لیے ہے۔ نماز اتنا اونچا عمل ہے بہنوں، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بہنوں، مؤذن روزانہ 4 مرتبہ بولتا ہے، اس 4 مرتبہ میں بھی حکمت ہے، گویا کہ مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے سن لیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ وہ اس کے چاروں عناصر کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے اندر جو آگ والا عنصر ہے وہ ذرا غالب آ جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس لیے وہ نماز میں جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ سجدے میں کبھی غور کیا کرو، انسان کا سر نیچے چلا جاتا ہے، پاؤں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، پاؤں پر رہ جاتے ہیں اور سر نیچے چلا جاتا ہے، اور وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری پستی کی کوئی انتہا نہیں اور آپ کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں، آپ اس سب سے بڑے بلند ہیں اور آپ ہر نقص سے پاک ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مسلمان کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ سجدے میں اپنے رب سے کیا مناجات کر رہا ہے، یقین کرو کہ اس کا سر سجدے سے اٹھانے کو دل ہی نہ کرے۔ پہلے نمبر پر قریب کی آبادیوں سے عذاب جو ٹل جایا کرتے ہیں وہ اذان ہے۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے، شاید اسی وجہ سے مؤذن کو اونچی آواز سے اذان دینے کا حکم ہے، شاید اسی وجہ سے ہی جو زیادہ بلند آواز والا ہو اس کو اذان دینا مستحب ہے، اسی وجہ سے ہی یہ رکھی گئی ہے بات۔ جہاں تک مؤذن کی انتہائی آواز کہتے ہیں بس ایک بھنک پڑ رہی ہے، آواز کی لفظوں کی سمجھ نہیں آ رہی، صرف آواز آ رہی ہے، جہاں انتہائی آواز پہنچتی ہے وہاں تک جتنی مخلوق ہے قیامت کے دن مؤذن کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ مؤذن جب بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کریم قریب کی ساری آبادی سے اپنا عذاب ٹال دیا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن مؤذن اونچی گردنوں والے ہوں گے، بلند شان والے ہوں گے، حتیٰ کہ مؤذن کو قبر کے اندر قبر کے کیڑے مکوڑے قریب بھی نہیں آتے، قبر کی مٹی اس کو چھوتی نہیں جو اذان دیتا ہے۔ آج ان کی عظمتوں کو سمجھو نہ سمجھو، یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا یہ مؤذن، یہ امام، یہ دریوں پر بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء اور علماء کیا کما کر لے گئے۔ اور میں تو یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ مسجدیں جو آباد ہیں یہ بھی برکت مدرسے کی ہے۔ مدارس سے تیار ہوتے ہیں علماء، مدارس سے تیار ہوتے ہیں امام، مدارس سے تیار ہوتے ہیں مؤذن، ورنہ تو کسی کو اذان کے صحیح لفظ بولنے بھی نہ آئیں۔ دوسرے نمبر پر جلدی جلدی اپنی بات سمیٹتی ہوں، بھائی صاحب ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، زیارت بھی کریں، بات بھی سنیں۔ ہم تو ان کی ملاقات کے شوق میں پتہ نہیں صبح سے میں اتنی خوش ہو رہی تھی اور وقت بھی نہیں گزر رہا تھا باجی کا انتظار کرتے کرتے۔ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے علاقے میں آئی ہیں، تو اتنی سڑک ٹوٹی ہوئی، مجھے سارے راستے احساس ہو رہا تھا باجی کیسے آئیں گے۔ تو یہ آپ کی فکر ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دل کی فکر ہے کہ باجی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باجی جان کی زندگی میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی وہ بولیں گے تو آپ سنیں گے، پھر کتنے اپنے آنے کی قیمت لگے گی کہ شکر ہے کہ آج ہماری کوئی مجبوری نہیں بنی اور ہم جانے سے رہ نہ گئے، آپ جاتے ہوئے شکر کرتے ہوئے جا رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ جی پہلے نمبر پر مؤذن کی آواز، دوسرے نمبر پر
मुजाहिद, अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदीन, जब वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं। सही बुखारी पढ़ने वाले जानते हैं, जब किताबुल जिहाद पढ़ते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जब फतह खैबर के मौके पर खैबर में जब पहुंचे थे और लोग बाहर को जा रहे थे अपने अपने काम काज के लिए, किसान लोग अपने फावड़े अपनी कसियां लेकर टोकरियां लेकर जा रहे थे, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम ने जब उनको देखा और अचानक से सहाबा ने आवाज लगाई और नारे तकबीर लगाया, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, हम सब के आके मदनी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खरिबत खैबर, खैबर बर्बाद हो गया। जब हम किसी इलाके में उतर पड़ते हैं, फिर वहाँ सुबह उन डराएगियों की बड़ी बुरी होती है, और साथ अपने अल्लाहु अकबर सबसे पहले पढ़ा। मुजाहिदीन जब अल्लाह के रास्ते में अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं, अल्लाह ताला करीब की सारी आबादी से अपना अजाब टाल दिया करते हैं। हालांकि जिक्र अस्कार ऐसा किया जाता है, मगर अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदीन इतनी ऊंची आवाज से नारा तकबीर कहते हैं कि पहाड़ियां भी गूंज उठती हैं। तीसरे नंबर पर इतनी सी बात करूंगी जो इंशाल्लाह आपको तरतीब से याद रह जाएगी। तीसरे नंबर पर जब कोई हाजी या उम्रा करने वाला अपने अपने मीकात से अपने अपने मुल्कों से जब पढ़ते हुए आते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, तौहीद का नगमा और ये इहराम का तराना और ये लब्बैक की पुकार अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह करीब की सारी आबादी से अपना अज़ाब टाल देती है। शायद कि यही वजह है कि जिब्रील अमीन इस हुक्म को लेके उतरे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास मस्जिद ज़ुल्हुलैफा में आए और आकर ये हुक्म लेके आए कि ए अल्लाह के नबी अपने असहाब को कहें तलबिया ऊंची आवाज से पुकारा करें। शायद इसमें यही हिकमत है। सहाबा कराम कहते हैं हमें ये हुक्म मिला, हम इतनी बुलंद आवाज से तलबिया पुकारा करते थे कि हमारे गले बैठ जाया करते थे और हमारे गले खुश्क हो जाया करते थे। ये वो कदरदान लोग थे। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, ते कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने सहाबी। इधर से हुक्म कानों में पड़ा, उधर अमल में आ गया। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने सहाबी। कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, ते कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। अल्लाह तबारक व तआला जब ले जाए तो याद करना ये वो सहाबा थे जो हुक्म पर यूं कुर्बान हो जाया करते थे। अल्लाह ताला करीब की सारी आबादी से अपना अजाब उस वक्त टाल दिया करती है। चौथे नंबर पर जब कोई कुरान मजीद नाजरा हिफ्ज या कुरान पाक का तर्जमा सीखने के लिए, तलफ़्फ़ुज़ ठीक करने के लिए, आज बड़े दुख से कहती हूँ लड़कियां आलिमा बन जाती हैं मगर अपना कुरान ठीक नहीं करती। बसा औकात, माफ कीजिएगा, बसा औकात मुकर्ररा भी बन जाती हैं, तकरीरें भी करती हैं मगर उसमें उनके कुरान की गलतियां आ रही हैं। इस पर सारी बहनें तवज्जो करेंगी। जो पढ़ी लिखी बैठी हैं, जिन्होंने कोर्स कर रखे हैं या पढ़ रही हैं, वो खास तौर पर अब शाबान आ गया, रमजान आ गया, अब आपका कोई निसाब नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ी पढ़ाई जाएगी। कुरान मजीद पर खुसूसी तवज्जो दें, कुरान को सही पढ़ें। कारी हनीफ हमारे वफाकुल मदारिस की नाज़्म आला कारी हनीफ मद्दज़िल्लुल आली फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है और उसको गलत पढ़ता है तो कुरान उस पर लानत करता है और कहता है तो मुझे बिगाड़ के पढ़ रहा है। सवाब की बजाय उल्टा अज़ाब मोल लेता है। वैसे तो कुरान पाक की बड़ी रहमतें, बड़ी बरकतें, इसका हाथ में लेना सवाब, इसकी आंखों से देखना सवाब, इसको पढ़ना सवाब। एक एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10-10 नेकियां अता फरमाते हैं। बैठ के नमाज में पढ़ो 50 नेकी एक एक हर्फ पर, उठ के खड़े होकर नमाज में पढ़ो एक एक हर्फ पर 100 नेकी। दिन के शुरू हिस्से में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन करा यासीन फी सदरिन नहार फुज़ियत हवाइजुहु, जो शख्स दिन के शुरू हिस्से में सूरत यासीन पढ़ ले उसकी सारी हाजतें पूरी हो जाती हैं।
ایک روایت میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورۃ یاسین کو پڑھا اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، یعنی پڑھ پڑھ کے اصالہ ثواب کیا۔ قریب المرگ کے پاس پڑھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بلکہ پہلے نمبر پر وہ مراد ہے کہ قریب المرگ کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی نزا کے وقت کو آسان فرما دیتے ہیں۔ عزیز بہنوں، قرآن پاک ایک سورت کی بڑی شان ہے، ایک سورت کی بڑی شان ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ قرآن کو سیکھ کے پڑھیں۔ میں نے ان کا دعوت نامہ باجی کا، میری بہت پیاری باجی ہیں عائشہ کی امی، میری ان سے کافی عرصے سے ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے اور آوازیں روز آیا کرتی ہیں، فرشتے اترنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس گھر کی چھت پر نوری فرشتے اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے اس وقت میں یہاں سے قرآن کی آوازیں آتی ہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ اتنے شوق سے قرآن کیوں سنتی ہیں؟ اس لیے کہ ملائکہ کی جماعت میں سوائے جبریل امین کے، اور ایک قول کے مطابق سوائے جبرائیل امین اور میکائیل کے، پوری فرشتوں کی جماعت قرآن نہیں پڑھ سکتی، ان کو آتا نہیں پڑھنا۔ جبریل امین تو لے کے آتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، آپ علیہ السلام یاد کر لیتے تھے، مگر باقی فرشتوں کی جماعت کو اللہ نے جس کے لیے بنایا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جو رکوع کے لیے ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں پڑا ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا۔ تسبیح پڑھنے والے فرشتے بھی ہیں، انسانوں کی، میری اور آپ کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، بارش نازل ہوتی ہے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، لاتعداد فرشتے ہیں، مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جس کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی وہ اس کو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس لیے ملائکہ قرآن بڑے شوق سے سنتے ہیں، بہت شوق سے سنتے ہیں۔ جب کوئی قاری قرآن رات کو اٹھتا ہے، جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، اس حدیث پر آج ضرور عمل کرنا، اس روایت پر ضرور آج عمل کرنا۔ جو قاری قرآن رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو میں مسواک بھی کر لیتا ہے اور پھر تہجد میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز میں فرشتہ اترتا ہے اور آ کر اس کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لبوں پر اپنا لب رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ۔ یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، خاک کے بنے پتلے کو اتنی سعادت نصیب ہوتی ہے کہ فرشتہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ لیتا ہے۔ اسی لیے جب قرآن مجید پڑھنا ہو، خاص طور پہ نماز میں پڑھنا ہو یا ویسے پڑھنا ہو، وضو میں مسواک ضرور کر لیا کریں۔ اس منہ کو مشک و عنبر سے بھی دھو لیا ہوتا تب بھی اللہ کا نام لینے کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ یہ تو شکر کرو کہ مسواک کو ساری خوشبو کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ جس نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، جو پڑھا رہی ہیں آئندہ بھی پڑھانے کا عزم رکھیں۔ جس نے قرآن مجید کو پڑھا، پھر یاد کیا، پھر اس کو پڑھایا اور اسی پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دی۔ جب ایسا قاری قرآن قبر میں جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اس قاری قرآن کی قبر کی زیارت کرنے نوری ملائکہ اتنے شوق سے آتے ہیں جتنے شوق سے خاکی بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی شاید، یا پتہ نہیں کن مصروفیات میں بیٹھی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ ضرور کہیں گی۔ جس قاری قرآن نے قرآن پڑھا، پھر اس کو پڑھایا اور اسی میں زندگی لگا دی، چاہے موبائل پہ پڑھا لیں، نہیں ٹائم کسی اور کام میں رہتے ہیں، چاہے گھر میں پڑھا لیں، جامعہ میں پڑھا لیں، کسی ایک بچی کو پڑھا لیں، اپنے خاندان کی کسی بچی کو پڑھا لیں، اپنے بچے کو پڑھا لیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں ضرور شامل ہو جائیں۔ تو جس نے قرآن کو پڑھا پھر پڑھایا اور اسی میں زندگی لگا دی، ایسے قاری قرآن کی قبر کی زیارت کرنے نوری ملائکہ اتنے شوق سے آتے ہیں جتنے شوق سے خاکی بیت اللہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی سبحان اللہ کہیں گی تو پھر تو باجی کو بھی نیند آ جائے گی، ویسے بھی سفر کیا ہوا ہے، تو کیسے کر رہی ہیں آپ لوگ؟ خوش ہو کے کہیے نا سبحان اللہ۔ اتنی دیر پچھلی باجیاں آپ سے سبحان اللہ کہلواتی رہی ہیں، ہم تو سن سن کے زبانوں پہ جاری آپ کے ہو جانا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، ڈرے نہیں،
ہم بولنے والوں پر تو پھر بھی کوئی پرچہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ پر کوئی پرچہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، جنت میں چرچا ہے سبحان اللہ کہنے سے، اس لیے کہ سبحان اللہ جنت کے پودے ہیں، الحمدللہ جنت کے پودے ہیں، لا الہ الا اللہ جنت کے پودے ہیں، اللہ اکبر جنت کے پودے ہیں۔ یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ مجھے کہاں سے پتا چلا میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو کہاں سے پتا چلا جو آپ سنتے رہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تھا، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ علماء نے لکھا ہے جب کسی کو یہ حدیث پہنچے لازم ہے کہ اس کو وہ یوں کہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ہماری طرف سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی رات میں حضور علیہ السلام کی کئی نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، مگر اس طرح کی بات صرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہے، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو ایک میرا پیغام بھی دے دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے لیکن اس کی مٹی اور ہوا بڑی اچھی ہے، اور جنت کے پودے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو اطلاع دی، ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دی، اور درمیان کے سارے واسطوں کے ساتھ یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ اتنی خوش نصیبی ہے، قرآن اور حدیث کو سننے کا موقع آپ کو مل رہا ہے، اور باقاعدہ عربی سمیت ترجمے سمیت آپ نے حدیث پاک سنی ہے۔ میری عزیز بہنوں، جو طالبات بیٹھی ہیں، جب مؤذن اذان دیتا ہے، دوسرے نمبر پر جب مجاہد اللہ کے راستے میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، تیسرے نمبر پر جب حاجی یا عمرہ کرنے والا لبیک پکارتا ہے، چوتھے نمبر پر جب کوئی قرآن پڑھنے والا حفظ یا ناظرہ یا ترجمہ پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہے اور اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آواز کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے قریب کی ساری آبادی سے اپنا عذاب ٹال دیتی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہمارے محسن اور محسنات ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی بے پردگی ہوتی ہے، جتنی بے نمازی دنیا میں ہے، اس دھرتی پر، اس محلے میں، اس آبادی میں جتنے لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے رویاں ہم اختیار کرتے ہیں، پتہ نہیں کب سے اللہ کے عذاب کا کوڑا برس چکا ہوتا، یہ تو قرآن پڑھنے والوں کی برکت ہے کہ جن کی وجہ سے ہم گناہگار بھی بچے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں قرآن مجید کے معانی بھی، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اکثر قرآن ہی کی تشریح ہے، قرآن ہی کی تفسیر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے والا بنائے، اور اس کی سعادت پورے مجمع کو اللہ نصیب فرمائے۔